السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز سبسکرائبڈ۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عرب بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ اس وقت ان کے 3 بڑے بت تھے جن کو وہ دیوتاؤں کا سردار مانتے تھے۔ ان میں 3 بڑی دیویاں تھیں جن کے نام یہ ہیں: لات، منات، عزا۔ ان تینوں میں سے آج ہم آپ کو عزا نامی دیوی کے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ عزا سردار دیویوں میں سے ایک تھی۔ مکہ اور طائف کے درمیانی راستے میں وادی نخلہ ہے اور وادی نخلہ میں ہی عزا کا مندر تھا۔ وادی نخلہ وہی جگہ ہے جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جنوں کے ایک گروہ سے ہوئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور دوسرے قبائل وادی نخلہ میں مذہبی رسومات پوری کرنے کے لیے آتے تھے۔ اسی عزا دیوی کے مندر میں تمام لوگ عزا دیوی کے لیے جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے اور اس مندر میں چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے۔ باقی تمام بتوں کی نسبت عزا کی بہت زیادہ عزت اور تکریم کی جاتی تھی۔ اگرچہ اس زمانے میں بتوں کے مندر عرب میں دور دراز مقامات پر واقع تھے، لیکن ان مندروں کے بڑے بتوں کے نام والے بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے گئے تھے۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شیطان عورت یعنی چڑیل تھی اور اس کی رہائش وادی نخلہ میں پائے جانے والے ایک 3 جھاؤ کے درخت پر تھی۔ اس کے اندر چونکہ شیطانی طاقتیں موجود تھیں، انہی کے بل پر وہ عزا دیوی کے بت سے آوازیں نکالتی تھی، جن کو عرب قبائل سن کر اس کے اندر کی قوتوں پر اعتقاد رکھتے تھے، اس کی تعظیم بجا لاتے۔ انہی وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔ قریش کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تردید کی۔ فتح مکہ کے بعد حضور علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن عزا دیوی کے مندر میں موجود بت اس وقت تک وہاں سلامت تھا اور اس کے ماننے والے عقیدت مند اس کی پوجا اسی زور و شور سے کر رہے تھے۔ چنانچہ عزا دیوی کے بت کو توڑنے اور چڑیل کو قتل کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جن کو سیف اللہ کہتے ہیں، ان کو بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 30 گھڑ سواروں کے ہمراہ وادی نخلہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار کی حیثیت سے بھی مشہور ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 125 جنگوں میں حصہ لیا اور کسی ایک جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے کیسر و کسریٰ جیسی بڑی بڑی سلطنتوں کو تباہ کر کے مدینہ جیسی چھوٹی ریاست کو عالمی ریاست کا درجہ دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری اور قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے انہیں نہ صرف اسلامی تاریخ میں ایک بلند مقام حاصل ہے، بلکہ آپ رضی اللہ عنہ کو عالمی تاریخ میں بھی صف اول کے سپہ سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بے مثال بہادری کے جوہر دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب دیا، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اللہ کی تلوار کے نام سے مقبول ہو گئے۔ لیکن اب کی باری حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کیس و کسریٰ کی عظیم فوجوں سے نہیں تھا اور نہ ہی اس دفعہ آپ رضی اللہ عنہ کے مد مقابل قریش کے عرب دوسرے قبائل کے جری جوان تھے، بلکہ اس بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جس قوت سے برسر پیکار ہونے جا رہے تھے، اس شیطانی قوت کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ یا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے تھے۔ فتح مکہ سے کچھ روز بعد 25 رمضان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وادی نخلہ کی طرف جائیں اور اس کے اندر موجود 3 جھاؤں والے درخت کا رخ کریں۔ جب وہ 3 جھاؤں والے درخت کو پالیں، کو ڈھونڈ لیں تو ان میں سے پہلے 3 جھاؤں والے درخت کو کاٹ دیں۔ جھاؤ سے مراد ایسا درخت ہے جو خودرو ہوتا ہے، اس کو انگلش میں ٹمرس کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی جگہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وادی نخلہ کی طرف رخت سفر باندھا اور 3 جھاؤں والے درختوں کو تلاش کر کے ان سے پہلے 3 جھاؤں والے درخت کو کاٹ ڈالا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس عمل کو انجام دینے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جب تم نے اس درخت کو کاٹا تو کیا تمہیں کچھ دکھائی دیا تھا یا کوئی ایسی بات
تھی جو تمہیں غیر معمولی محسوس ہوئی ہو؟ اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہاں کچھ بھی عجیب یا غیر معمولی محسوس نہیں ہوا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تم پھر دوبارہ واپس جاؤ اور وادی نخلا کے 3 جھاؤ والے درخت میں سے تمہیں دوسرا درخت ملے اسے کاٹ دو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وادی نخلا کے 3 جھاؤ والے دوسرے درخت کو بھی زمین بوس کر دیا، یعنی کاٹ دیا، اور واپس جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے وہی سوال دہرایا، اے خالد، کیا دوسرے درخت کے کاٹنے پر تجھے کوئی آواز آئی یا تم نے کچھ غیر معمولی دیکھا؟ اس بار بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نفی میں جواب دیا۔ اس جواب کو سن کر آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر واپس جاؤ اور تیسرا جو تمہیں درخت نظر آئے 3 جھاؤ والا درخت، اس کو بھی کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب اس مرتبہ حکم کی تعمیل کے لیے وادی نخلا میں آئے تو دیکھا کہ ایک شیطان صورت عورت وہاں کھڑی ہے، جس نے برہنہ حالت میں اپنے بال پھیلائے رکھے ہیں، انتہائی غصے کی حالت میں اپنے دانت پیس رہی ہے۔ اس عورت کے پیچھے ہی عزا دیوی کے مندر کا محافظ بھی چلا آ رہا ہے، اس کا نام دبیہ بن سلمہ تھا۔ جب دبیہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو اس بدصورت شکل شیطان عورت سے یوں مخاطب ہوا، اے عزا، خالد پر ایسا زور سے حملہ کر اور خبردار پیچھے نہ ہٹنا، اپنی اوڑھنیاں اتار ڈال، کیونکہ آج اگر تو نے خالد پر حملہ کر کے اس کو قتل نہ کیا تو یہ تمہیں شدید ذلت سے دوچار کر دے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو عزا سے اس طرح سے مخاطب ہوئے، میں تیرا انکار کرتا ہوں، تجھے پاک اور مقدس نہیں مانتا، میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے تجھے ذلیل اور رسوا کر دیا ہے۔ وہ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے عزا پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اس کے سر پر وار کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وار کے بعد جب دیکھا تو وہ شیطان عورت اللہ کے حکم سے راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اس کو کیفر کردار پہنچانے کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس کی رہائش والے 3 جھاؤ کے درخت کو بھی کاٹ ڈالا، عزا دیوی کے مندر کے محافظ دبیہ بن سلمہ کو بھی قتل کر دیا اور اس برائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو سننے کے بعد فرمایا، اے خالد، یہ عزا تھی، یہ اب آئندہ عربوں میں عزا نہ ہوگی، نہ ہی عزا کی عبادت کی جائے گی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، اس وقت سے لے کر آج تک عربوں میں سب سے زیادہ لائق تعظیم سمجھی جانے والی عزا کا نام نیوا بھی باقی نہیں رہا۔